اچھا جی، شیخ الاسلام کی کال لیتے ہیں. شیخ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، کوئی یونیورسٹی سے ایکسپیل نہ کرے میرے دیوانے کو. یہ واہ واہ، وہ ہو گیا. یہ میری ڈیڈیکیشن ہے کیا کہنا چاہیں گے آج؟ اس لڑکی کیا کے. لے پہلے ایک چھوٹا سا گلمپس ہسٹری میں اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے پاکستان کی قوم سے کہ کم سے کم انہیں جو ہے عیسائیوں کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کرنی چاہیے. میں ان کو ریمائنڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر عیسائی جو ہیں وہ پاکستان کے حق میں ووٹ نہ دیتے تو پنجاب پاکستان میں نہیں انڈیا میں ہوتا. وہ چھوڑ دیں سر، وہ اتنی پرانی بات. وہ مومن آپ کی بات سمجھے، ایسے ہڈی لوٹ پائی ہے جی. میں ہم کم سے کم ان سے ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں نا. وہ مجھے نام بھول گیا. وہ اشتیاق احمد نے ذکر کیا تھا پتہ نہیں کسی ویڈیو میں کہ ایک بندہ تھا، ایک ہندو تھا، وہ جناح صاحب کا بہت بڑا فین تھا. اس نے بلو پرنٹ پورا تیار کیا، اکیڈیمک تھا وہ، پورا بلو پرنٹ تیار کیا کہ کس طرح ویسٹ پاکستان ترقی کر سکتا. تو وہ بھی ویسٹ پاکستان میں ہی تھا. تو جب یہ اعلان ہوا آزادی، یہ پارٹیشن کا، تو مومنوں کا ایک گروہ گیا، دیکھا کہ یہ ہندو ہے، مارنے لگے. تو اس نے کہا وہ بھائی کیا کر رہے ہو، میں تو تمہاری سائڈ پہ ہوں. وہ چلے گئے واپس. پھر دوسرا گروہ آیا، دوسرے گروہ نے اس کو قتل کر دیا، اس بیچارے ہندو کو، صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ ہندو تھا، حالانکہ وہ پاکستان کا فین تھا، جناح صاحب کا فین تھا. تو آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ وہ منڈل جی تھے میرا خیال، وہ بھی جوگندر ناتھ منڈل. ہاں، جوگندر ناتھ منڈل. انہوں نے پاکستان کے وہ پہلے کانسٹیٹیوشن رائٹر انہوں نے بننا تھا. نہیں، وہ لا انہوں نے منسٹر تھا. لا منسٹر، ہاں، انہوں نے کانسٹیٹیوشن لکھنا تھا. وہ بیچارہ آئے پہلے ادھر. انہوں نے کہا، وہ دلت تھے میرا خیال، انہوں نے کہا ہاں بھائی ادھر دلت کو ہمیں ادھر مارتے ہیں، ادھر شاید بہتر ہو جائے. وہ بھی چلے گئے واپس. بھائی ایتھے بہت ہی بیڑا غرق ہوا ہے. صرف یہی نہیں، جو جوگندر ناتھ منڈل تھا، اسام کا ایک حصہ تھا سلت. اچھا. اس میں جب الیکشنز ہوئی، انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ بنگلہ دیش میں جائیں گے یا پاکستان میں جائیں گے یا اسام میں رہیں گے. وہ وہاں پہ بہت بڑی دلت پاپولیشن تھی، دلت اور ہندوؤں کو ملا کے میجورٹی تھی وہاں پہ. تو انہوں نے بڑی ایکٹیولی کیمپین کے لیے مسلم لیگ کے لیے. تو وہ جو سلٹ ہے وہ پھر پاکستان کا حصہ بنا ان کے لیے. اور انہوں نے ایک دو علاقے اور بھی جہاں پہ دلتوں کی میجورٹی تھی وہاں پہ مسلم لیگ کے لیے کیمپین کی. پر 2 سال بعد پھر انہیں واپس ہندوستان جانا پڑا. یہ دلت کا ہے. اچھا، تو آپ نے تو فنی حدیثیں تو آج آپ نے بہت بتا دی. آج تھوڑی سی سیریس حدیث اور اس کے ساتھ ایک آیت قرآن کی. ایک ٹریویا سے پہلے آپ سے پوچھتا ہوں، دیکھیے آپ کا جواب صحیح دیتے ہیں کہ نہیں. اسلام میں جو ایک کافر شخصیت ہے جس سے کہ مومن بھی بہت پسند کرتے ہیں، پیگن بھی بہت پسند کیا کرتے تھے، اور حضرت محمد صاحب بھی بہت پسند کیا کرتے تھے، آپ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ حاتم طائی؟ نہیں. پھر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ کس کی، کون ہو سکتا؟ مومن بھی انہیں پسند، شیعہ سنی دونوں پسند کرتے ہیں. حضرت محمد بھی ان کو بہت پسند کرتے تھے. اور لیکن کافر بھی کرتے تھے. کافر وہ کافر مرے. اچھا، وہ مرے کافر. ہاں، حاتم طائی میرے ذہن میں آ رہا، اور تو کوئی نہیں آ رہا. اس سے بھی زیادہ ابو طالب. یس، ابو طالب. یس آف کورس، ابو طالب سے تو وہ ابو طالب کی وجہ سے تو رسول اللہ نے اتنی اسپیشل ڈسکاؤنٹس انجوائے کیے. جیسے ابو طالب فوت ہوئے تو رسول اللہ نے کہا چلو ابھی بوریا بستر پیک کرو، نکلو یہاں سے. دیکھیے ابو طالب کے بارے میں لوگوں کو ریمائنڈ کرنے کے لیے یہ ابن شامنی الطبری کا کہنا ہے کہ جب ان کی مدر تو بڑی جلدی مر گئی، پھر ابو مطالب نے، گرینڈ فادر نے پالا. تو ایک سیکنڈ، میرے سے زیادہ تو ہمارے جو سننے والے ہیں وہ دیکھیں، وہ سارے کتنے 3 لوگوں نے ابھی تک ابو طالب کہہ دیا. پھر میکا تو ہمارا دوست ہے، انکل دیسی منڈے نے کہا انکل او میکا، یعنی کافی لوگوں نے ابو طالب کو بتایا. اچھا ہاں، چلیں آپ بولیں. اچھا، جو ابو طالب ہے، الطبری کہتا ہے کہ جب ابو مطالب جو گرینڈ فادر تھا، جب وہ فوت ہو گئے تو اللہ نے محمد کی کیئر ابو طالب کو دے دی. سو ابو طالب نے بڑے پیار سے محمد صاحب کو پالا، لیکن انہوں نے ان کا دین قبول نہیں کیا اور آخری دم تک انہوں نے پروٹیکٹ کیا، کیونکہ
جو پیگن تھے وہ ان کی عزت کیا کرتے تھے, تو انہوں نے محمد صاحب کو بچا کے رکھا ہے. تو آج کی جو حدیث ہے یہ لاسٹ, ابو طالب جو ہیں وہ ڈیتھ بیڈ پہ ہیں. ہاں یہ بڑا مشہور واقعہ. ہاں تو میں ابھی یہی پوچھنے لگا تھا, اسی حوالے سے تو نہیں ہے جو ان کے ڈیتھ بیڈ پہ جو ان کا جو مکالمہ ہوا تھا رسول اللہ کے ساتھ؟ ہاں ڈیتھ بیڈ پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیفیو تجھے خوش کرنے کے لیے میں تیرا دین قبول کر لیتا, لیکن جو پیگن ہیں وہ یہ کہیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر کے اس نے ریلیجن قبول کر لیا, اسی اس کو خوش کرنے کے لیے وہ یہاں تک بھی تیار تھا, بس وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کو کوئی کاوڑ نہ کہے کہ میں ڈر گیا ہوں. ہاں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے مومنوں میں کہ سوری یہ میں پوری پڑھ دیں, لیکن آپ نے پورا اس کا لبے لبا بتا دیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے 25B, شروع کی کتابوں میں سے, ہاں یہ پہلی کتاب میں ہی ہے, یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. اس کے اوپر بحث ہوتی ہے لوگوں میں, مومنوں میں, کہ کیا ابو طالب جو اتنے اچھے انسان تھے جنہوں نے رسول اللہ کی سپورٹ کی لیکن وہ مرتے دم تک کافر رہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کر لیتا, یعنی جانتے بوجھتے انہوں نے قبول نہیں کیا مذہب, کیونکہ وہ دنیا کے تانوں سے ڈرتے تھے کہ بھائی کہیں میرے پہ یہ الزام نہ لگ جائے کہ موت کے ڈر سے, جس کی وجہ سے میں نے بھی اکثر یہ بات کی ہوئی. لاجیکل بات ہے کہ لوگوں کی لاجک اس وقت بھی ہوتی تھی, جو میں نے بھی بڑے اکثر کہا کہ میں مرتے وقت نا میں اپنا کیمرہ ریکارڈ کرواؤں گا آخری سان سے, تاکہ کوئی یہ نہ کہے او حارث نے مرتے وقت نا اس کے اوپر بجلیاں گریں, وہ پاگل ہو گیا, جس طرح احمد ہدایت کی ویڈیو نہیں ہے وہ حارث پاگل ہو گیا. تو یہ نہ لوگ ڈرامے بازی کریں کہ جس طرح وہ مرزا غلام قادیانی کے اوپر کہتے ہیں وہ باتھ روم میں پھسل کے مر گیا, وہ کہتے ہیں کوئی نہیں پھسل کے مرا, ایسے ہی انہوں نے جھوٹ مارا ہوا. تو ابو طالب نے جانتے بوجھتے ہوئے اسلام قبول نہیں کیا, تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے؟ ہاں وہ اس پہ بھی ایک حدیث ہے کہ اللہ جو ہے ابو طالب کو جو جہنم کی سب سے اچھی جگہ ہے وہاں پہ رکھے گا, اس میں اس کے جو پیر ہیں وہ آگ میں ہوں گے اور اس کا سر بلے گا. یہ بھی حدیث ہے. اچھا یہ بڑے اچھا, یہ صحیح حدیث ہے, یہ بھی صحیح تھا. لیکن جو شیعہ لوگ ہیں نا وہ یہ مانتے ہیں کہ ابو طالب نے اسلام قبول کر لیا. اچھا شیعہ لوگ میں یہ ہے کہ اس نے کر لیا تھا, مرتے وقت کر لیا تھا, لیکن سنیوں میں نہیں ہے. اچھا ہاں نہیں, سنیوں میں تو obviously نہیں ہے ابو طالب کا. اچھا مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ یہ اللہ میاں ان کو جنت کی سب سے اچھی والی جہنم کی سب سے لائٹ والی جگہ. واہ کتنا رحیم ہے یہ اللہ, کتنا رحیم ہے یہ اللہ. صرف یہی نہیں, کیونکہ محمد صاحب جو ہیں وہ دعا کر رہے تھے ابو طالب کے لیے, تو اللہ نے خاص اس کے لیے ایک آیت دی. نہیں وہ بی بی آمنہ کے لیے تھی. نہیں یہ اس کے لیے, وہ بی بی آمنہ کے لیے تھی. نہیں یہ آپ حدیث پوری پڑھے نا, پوری پڑھے, آگے تک پڑھے. اچھا اس والی حدیث جو آپ نے بھیجی ہے, ہاں یہ میں نے دی. اچھا اس حوالے سے ایک اور بھی حدیث ہے کہ وہ بی بی آمنہ والی بھی, اس کو بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, جب obviously مجھے وہ یاد نہیں ہے. اچھا اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میک اے پروفیشن آف اٹ, دیر از نو گاڈ بٹ اللہ اینڈ آئی ول بیئر ٹیسٹیمونی آن دا ڈے آف ججمنٹ. ابو طالب نے کہا, رسول اللہ نے کہا کہ یہ کلمہ پڑھ لو بھائی کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے, اور میں آخرت پہ یقین رکھتا ہوں. اچھا اس میں بھی یہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں ہے ویسے. اچھا چلو, تو ابو طالب نے کہا کہ میں قریش کے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہا, کیونکہ وہ کہیں گے کہ موت کے ڈر سے اس نے اسلام قبول کر لیا, ادروائز میں نے اس کو قبول کر لینا تھا. اس پر اللہ میاں نے آیت اتاری کہ ویرلی دو cannot guide to the right path whom thou lovest. اچھا یہ بھی میں بڑی بات کر چکا ہوں, بڑی بات. 28:56 کھولیں قرآن کی 28:56, جو اللہ کیا کہتا ہے اس بارے میں. یہ وہی ہے نا, you cannot guide whoever you like prophet, but it is Allah who guides whoever he wills and he knows best who are fit to be guided. واہ ہاں یہ کافر ہم پہ بھی لگا دیتے نا کہ اللہ جس کو گائیڈ کرے. یہ سوچیے آپ, اللہ نے, اس کا مطلب یہ ہے اللہ میں نے خود نہیں گائیڈ ہونے دیا ابو طالب کو. ابو طالب بیچارہ اب جہنم کے سب سے بہترین جگہ پہ بیچارہ سڑے گا. کیا لاجک ہے ویسے. نہیں صرف یہی نہیں, اللہ نے خود اکارڈنگ ٹو الطابری خود ذمہ واری ابو طالب کو دی. اچھا اللہ نے گائیڈ کس کو کیا؟ عمر بن الخطاب, جو گالیاں دیتا تھا شروع میں محمد صاحب کو,
وہ تلوار لے کے انہیں مارنے گیا. ابو سفیان اس کو اللہ نے گائیڈ کر دیا, ابو سفیان کو اللہ نے گائیڈ کر دیا, خالد بن ولید جس کی وجہ سے محمد صاحب کے دانت ٹوٹے ان کو گائیڈ کر دیا. لیکن ابو طالب جو اتنا اچھا آدمی جس کی وجہ سے رسول اللہ کی زندگی بچی, مکہ میں رہتے رہے, اس کو اللہ میاں نے گائیڈ نہیں کیا, اس کو اللہ میں گائیڈ نہیں کیا, اور اس کو بیچارے کو جہنم میں ڈال بھی دیا, جہنم میں ڈال دیا. عمر بچ گیا, ابو سفیان بچ گیا, خالد بن ولید بچ گیا. سب بچ گئے. اللہ تیری لاجک تیری اللہ. دیکھیے مطلب میں نے ابو طالب کو میں نے نہیں کرنا. ابو طالب وہ تو بیچارہ اس کو پیدا ہی اللہ نے جہنم کے لیے کیا. اور یہ اتنا بڑا ان کے اوپر یہ آیت میں اس پہ سوری میں نے اس کو کبھی اس اینگل سے نہیں سوچا تھا کہ یہ اس کا سیاق و سباق نہیں مجھے پتا تھا کہ یہ ابو طالب کے حساب سے ہو رہی ہے بات. اور یہ جو مومنین بڑے مزے سے جو کہتے ہیں نا, بڑے مزے سے منہ اٹ کے کہہ دیتے ہیں فری ول ہے, فری ول. یہ کیسی فری ول ہے بھائی؟ نہیں کہ اللہ میاں خود اس کو گائیڈ نہیں کرنے دے رہے. اب رسول اللہ چاہتے ہیں کہ میرا جو انکل ہے وہ بیچارہ جہنم کی آگ سے بچ جائے, دعا کر رہے ہیں, لیکن اللہ میں کہہ رہے ہیں not so fast. اللہ نے ہر دعا قبول کی ہے. جب رسول اللہ دعا کر رہے تھے کہ میرا قبلہ جو ہے وہ جیروسلم سے مکہ کی طرف کر دوں, تو اللہ نے وہ مان لی. وہ کہتا ہے تجھے خوش کرنے کے لیے ہم نے قبلہ بدل دیتا ہوں. بیچارے کا نہیں کیا. زائد کی بیوی سے شادی کرنے کے لیے فوراً آ گیا, وہ آیت کہ وہ دعا قبول کر لی, آیت اتر آئی کہ رسول اللہ کے گھر میں تم آ جاتے ہو بغیر تو رسول اللہ شرمیلے ہیں, تمہیں کہہ نہیں سکتے کہ گھر سے چلے جاؤ. تو وہ وہاں پہ اللہ میں کی آیت آ گئی کہ رسول اللہ کے گھر میں جب آؤ تو فوراً 9-11 ہو جایا کرو. وہ اللہ رسول اللہ نے کہا بھی نہیں, رسول اللہ دل میں سوچ رہے ہیں. تو اللہ میں نے کہا بھائی یہ لوگ میرے نبی کو تنگ کر رہے ہیں, لیکن نبی بیچارے کے انکل کو اس کو ہدایت نہیں دی اللہ نے, ذمہ واری بھی دے دی, ان کو پالنے کی ذمہ واری بھی دے دی. یہ سائنس جو ہے نا اللہ میاں کی, ایک تو اللہ میاں کی سائنس سمجھ نہیں آتی اور اوپر سے اللہ میاں کا لاجک بھی نہیں سمجھ آتی. یہ بڑا زبردست ٹاپک ہے, کوئی مومن آ کے ڈیفینڈ کرے اس پہ. چلیں سر, بہت شکریہ آنے کا. اوکے واہ یہ ابو طالب والا پوائنٹ بڑا زبردست ہے یار. واہ, میں یہ سمجھتا تھا, میرا خیال میں نے انجینئر مرزا کو سنا تھا, اس میں انہوں نے اینڈ میں کنکلوژن یہ نکالا تھا کہ اللہ میاں معاف کرنے والا, کر دے گا معاف. لیکن یہ نہیں مجھے پتا تھا. شیخ صاحب مجھے وہ حدیث وہ والی بھی بھیج دیجیے گا کسی طرح, کہ اس میں آپ جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہنم کی سب سے جہنم لائٹ جہنم ایزی ورژن اس کے اندر ان کے پیر رکھے ہوئے اور ہلکی تھوڑی جلن ہو رہی لیکن تھوڑی کم ہو رہی ہے, وہ والے بھی بھیج دیجیے گا مجھے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.